موجودہ دور میں اسٹریس کا لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ عام افراد کے نزدیک اسٹریس سے مراد وہ دباؤ ہے جو آپ اپنے کاموں، تعلقات یا ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنے ذہن اور جسم پر محسوس کرتے ہیں۔ مشرقی ماہرین فلسفہ کے مطابق اسٹریس کا مطلب ہے اندرونی سکون کی عدم موجودگی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حالات اور واقعات اور زندگی کی ذمہ داریاں فرد کی قوت برداشت سے بڑھ جائیں تو اسٹریس پیدا ہوتا ہے۔ تاہم اسٹریس کی وجوہات کے بارے میں مختلف نقطہ ہائے نظر موجود ہیں، جیسے کہ کیننز فائٹ اور فلائٹ ماڈل، سیلز جنرل اڈیپٹیشن سنڈروم، دی ٹرانزیکشن ماڈل آف اسٹریس بائی لازارس۔ اسٹریس اور اسٹریس کے دوران پیدا ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کے متعلق پہلا نظریہ فائٹ اور فلائٹ ماڈل پیش کرنے والے کا نام ہے پروفیسر والٹر کینن، جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ کینن کے مطابق انسان کو جب بھی کسی خطرے کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کے رد عمل میں مقابلہ یا فرار یعنی فائٹ اور فلائٹ رسپانس دیتا ہے۔ کینن کے مطابق اسٹریس ان جسمانی یا عضویاتی تبدیلیوں کا نام ہے جو ماحولیاتی عوامل کے نتیجے میں جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ اسٹریس ایک وقتی رد عمل ہے جو کسی بھی خطرے کی حالت میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تاہم کینن نے یہ بھی بتایا کہ لمبے عرصے تک اگر جسم اسٹریس کی حالت میں رہے گا تو بہت سے جسمانی عارضے لاحق ہو سکتے ہیں۔ کینن نے فائٹ اور فلائٹ رسپانس کی 4 سٹیجز یعنی 4 مراحل بیان کیے ہیں۔ پہلے مرحلے میں آپ کی 5 حسیات یعنی 5 سینسز میں سے کوئی بھی 1 یا 2 سینسز ماحول میں پیدا ہونے والے خطرے یعنی تھریٹ یا سٹریسر کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور خطرے کا پیغام دماغ تک پہنچائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں دماغ میں موجود آٹونومک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرے گا۔ سمپیتھیٹک نروس سسٹم جسم میں کچھ تبدیلیاں کرے گا، مثلاً آنکھوں کی پتلیاں پھیل جائیں گی تاکہ زیادہ روشنی اندر داخل ہو اور آپ چیزوں کو واضح طور پر دیکھ سکیں۔ سانس کی رفتار بڑھ جائے گی تاکہ زیادہ آکسیجن جسم میں داخل ہو سکے۔ دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ جائے گی تاکہ زیادہ آکسیجنیٹڈ بلڈ جسم کے تمام خلیوں تک پہنچایا جا سکے۔ اسی طرح خون میں شکر کی مقدار بھی زیادہ خارج کی جائے گی، اور یہ سب تبدیلیاں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ جسم کو فائٹ یا فلائٹ یعنی فرار ہونے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یہ تمام جسمانی تبدیلیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک خطرہ ٹل نہیں جاتا۔ اس طرح 3rd سٹیج میں انسان ان تمام جسمانی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے خطرے کا یا اسٹریسفل ایونٹ کا مقابلہ کرتا ہے۔ چوتھا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب خطرہ ختم ہو جاتا ہے اور جسم میں توازن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم پرسکون حالت میں واپس لوٹنے لگتا ہے۔ تاہم اگر خطرہ نہ ٹلے اور جسم کو بہت زیادہ دیر تک اسٹریسفل حالت میں رہنا پڑے تو مختلف قسم کے امراض پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ Thank you for watching. Don't forget to hit the like button.